معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ارحان۔ ویلکم ٹو انفو ایٹ ارحان۔ ناظرین، دنیا کے نقشے پر ابھرنے والے اسلامی ممالک کی سیاست ہمیشہ ہی تنازعات کا شکار رہتی ہے۔ کئی مسلم ریاستوں کے سربراہان جن کا پرتعیش دور اقتدار دہائیوں پر محیط تھا اور جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ان کی عوام گھنٹوں سڑکوں پر کھڑے انتظار کرتی تھی، مگر ان لیڈروں کا ایسا عبرتناک انجام ہوا کہ تاریخ بھی کانپ اٹھی۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 4 ایسے ہی مسلم حکمران کی داستان سنائیں گے جو تخت سے تختہ دار تک پہنچے اور پھانسی ان کا مقدر بنی۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی آپ ہمارا چینل انفو ایٹ ارحان سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ نمبر 1، ذوالفقار علی بھٹو۔ ناظرین، 1971 سے 1977 تک پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے مقبول ترین وزیر اعظم تھے۔ لاڑکانہ کے نواب سر شاہ نواز بھٹو کے گھر پیدا ہونے والے ذوالفقار علی بھٹو نے سیاست کا آغاز سال 1958 میں کیا اور پاکستان کے پہلے آرمر فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں وزیر تجارت، وزیر اقلیتی امور، وزیر صنعت اور قدرتی وسائل اور وزیر خارجہ کے عہدے پر فائز رہے۔ ناظرین، ستمبر 1965 میں انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کا موقف بڑے بھرپور انداز میں پیش کیا۔ بھٹو نے دسمبر 1966 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تو بہت جلد پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت بن گئی۔ عوامی جلسوں میں عوام کے لہجے میں خطاب ان کا ہی خاصا تھا اور بھٹو ایک انقلابی لیڈر کے طور پر ابھرے اور سقوط ڈھاکہ کے بعد سال 1971 میں صدر اور سال 1973 میں پاکستان کے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور حکومت میں بے پناہ کارنامے انجام دیے۔ انہوں نے 1973 میں ملک کو پہلا متفقہ آئین دیا۔ یہ نہیں، ان کے دور میں ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس کو آج بھی بڑی کامیابی قرار دیا جاتا ہے اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع کرنے کا سہرا بھی ذوالفقار علی بھٹو کے سر۔ ستمبر 1977 میں مسٹر بھٹو مولانا محمد احمد خان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے اور 18 مارچ 1978 کو ہائی کورٹ نے سزائے موت کا فیصلہ سنایا۔ 6 فروری 1989 کو سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی تصدیق کر دی اور 4 اپریل کو انہیں راولپنڈی جیل میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ نمبر 2، صدام حسین۔ ناظرین، صدام حسین 16 جولائی سن 1989 کو تیل کی دولت سے مالا مال ملک عراق کے صدر بنے اور 24 برس تک مسلسل عراق کے حکمران رہے۔ عراق میں 6 بڑے عہدے تھے: صدر، وزیر اعظم، افواج کا سپریم کمانڈر، وزیر دفاع، چیئرمین انقلابی کمانڈ کونسل اور سیکرٹری جنرل۔ یہ تمام عہدے صدام حسین کے پاس۔ 2003 میں امریکہ کی سربراہی میں اتحادی فوج کے حملوں کے درمیان صدام حسین انتہائی بے بسی کی حالت میں گرفتار ہوئے۔ 30 دسمبر سن 2006، 10 ذی الحجہ 1427 ہجری، عید الاضحیٰ کے دن صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی اور تختہ دار پر لٹکانے کے مناظر پوری دنیا میں براہ راست نشر کیے گئے۔ نمبر 3، عدنان مندریس۔ ناظرین، عدنان مندریس ترکی کے سابق وزیر اعظم تھے جو 1950 میں ڈیموکریٹک پارٹی کے برسر اقتدار آنے کے بعد 10 سال وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی حکومت سے ترکی جمہوریت میں جس دور کا آغاز ہوا اس کو ترکی کی تاریخ میں انقلاب سفید کہا جاتا ہے، یعنی ایسا انقلاب دور جس میں جمہوریت بحال ہوئی اور خوشحالی حاصل ہوئی اور ترک عوام کے لیے اسلام پر چلنے کے لیے عائد شدہ پابندیاں ختم ہوئیں۔ ناظرین، 27 مئی 1960 کو مصطفیٰ کمال اتا ترک کی اصلاحات کی حامی فوج نے حکومت کا تختہ الٹ دیا اور جنرل جمال کی زیر صدارت فوجی حکومت قائم کر دی۔ فوجی حکومت نے عدنان مندریس اور ڈیموکریٹک پارٹی کے دوسرے رہنماؤں پر آئین کی خلاف ورزی کے الزام میں
नुमाइशी मुकदमा चलाया और इस जुर्म में अदनान मेंदरेस को 17 सितंबर सन 1961 को तख्तादार पर लटका दिया गया। नंबर 4, अमीर अब्बास हवेदा। नाजरीन, ईरानी सफारतकार और सियासतदान अमीर अब्बास हवेदा तेहरान में पैदा हुए। पेरिस की यूनिवर्सिटीज में तालीम पाई। साल 1942 था 1958 ईरान की वजारत अमूर खारजा से मुंसलिक रहे। 1958 में ईरान की कौमी तेल कंपनी के चेयरमैन, 1964 में वजीर मालियात और 1975 में कौमी सियासी दस्तगीर तहरीक के सदर मुंतखब हुए। इस्लामी इनकलाब से कबल कुछ अरसा वजीर आजम रहे। इनकलाब के चंद माह बाद इस्लामी अदालत ने इस्लाम दुश्मन सरगर्मियों के इल्जाम में मौत की सजा सुना दी और 7 अप्रैल 1989 की दोपहर को अमीर अब्बास हवेदा को जमीन पर बदअदवान और कौम का गद्दार करार देकर तख्तादार पर लटका दिया गया। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@orhan।